آپ کی حالت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا دور ہوگا، کیا آپ پر گزری ہوگی کہ ایک طرف جنت میں ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، تخت و تاج ہے، سب کچھ ہے، حضرت حوا بھی ساتھ میں ہے، اب ایسی جگہ پر جہاں دور دور تک، جہاں تک نظر اٹھائے کوئی نہیں، کوئی انسان تو آپ پہلے، آپ بالکل تنے تنہا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا غم جو یہ کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ جو قرب تھا، وہ قرب جو جنت میں جو آپ کو حاصل تھا وہ دور ہو گئے، اللہ عز و جل سے دور، اس غم سے تو اور زیادہ نڈھال، ایک شرمندگی کہ مجھ سے کیا کیسے لغزش ہو گئی، وہ شرمندگی کا اثر یہ کہ روایتوں میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا نہیں، 300 سال نے آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا کہ میں اوپر دیکھوں کیسے، اللہ عز و جل کی میں نے لغزش ہو گئی مجھ سے، اس شرم کی بنا پر سر ہی نہیں اٹھایا۔ یہ نبی ہیں، خلیفہ ہیں اللہ کے، ان کا یہ حال کہ ایک خطۂ اجتہادی جس میں فائدے ہی فائدے ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود اتنے نادم، اتنے پشیمان کہ آسمان کی طرف سر تک نہیں اٹھا رہے، اللہ عز و جل کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، شرمندگی ہے، ایک ہم ہے کہ اتنے گناہ جس کی کوئی حد نہیں، اتنے گناہوں کے باوجود بے جھجک ہیں، نڈر ہیں، بے شرموں کی طرح بے حیائی کے ساتھ جی رہے ہیں، کوئی تصور ہی نہیں ہے توبہ کا، گناہوں سے پشیمانی کا تصور تک نہیں ہمارے اندر، ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے والد ماجد، ہمارے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ حال، اچھا صرف یہ کہ شرمندگی سے سر نہیں اٹھائے، صرف اتنے پر ہی بس نہیں ہوا، میں نے پیچھے آپ نے سنا کہ روتے تھے، کیسا روتے تھے؟ کتابوں میں ہے کہ حضرت داؤد یا حضرت ایوب، ان دونوں میں سے کسی کا نام ہے، علیہ السلام، ان کا رونا اتنا ہے، اتنا روتے تھے، آپ سے جو خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اس پر آپ اتنا روتے تھے کہ روایتوں میں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ روئیں، سارے انسان روئیں، قیامت تک جتنا روئیں گے، تو ان سارے انسانوں کے آنسوؤں سے زیادہ، ان کے رونے سے زیادہ رونا حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے، اور ان تمام کے آنسو، ان تمام کا رونا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام اور تمام دنیا والے، ان سب کے رونے سے زیادہ رونا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، کہ آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ روئے، 300 سال تک آپ روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اور ایک ہم ہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، گناہ ہو گیا، آج تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم، 300 سال وہ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، ہم رونا تو نصیب ہی نہیں ہے، اللہ کے خوف سے رونا، یہ تو اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو نصیب کر دے، یہ سعادت نصیب کر دے، سعادت ہے، اللہ کے لیے رونا سعادت ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ احادیث میں کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائے نا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو اس کی مغفرت ہے اللہ کے خوف سے رونے پر۔ دنیا کے لیے رونا ہمیں آتا ہے، عشق معشوق کے چکر میں رونا ہمیں آتا ہے، مال گم ہو جائے تو ہمیں رونا آتا ہے، پر ہم سے گناہ ہو گیا تو اس کے لیے نادم ہو کر رونا ہمیں نہیں آتا، اللہ ناراض ہوگا اس خوف سے رونا ہمیں نہیں آتا۔ ندامت کسے کہتے ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں،
ہمارے نبی جو ہیں 300 سال تک نادم ہیں، شرمندگی ہے، پشیمانی ہے، رو ہی رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ہم اللہ اللہ کوئی ہمیں روئیں گے کیا؟ پہلے تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، گناہوں کو گناہ سمجھنے کا تصور آج ختم ہو چکا ہے، نمازیں چھوڑ دینا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے جو اگلی آیت میں اس پر کافی طویل اور تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ عز و جل، توبہ اور ندامت کے تعلق سے۔ یہاں پر مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے پشیمانی کی بنا پر 300 سال تک روتے رہے۔ ہم سے 3 منٹ نہیں رویا جاتا، ہم 3 منٹ بھی نہیں رو سکتے۔ کبھی رو کر دیکھیے، کبھی تنہائی میں بیٹھی اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، سوچئے کہ یار میرے گناہ اتنے، اور سوچنے کی بات نہیں، حقیقت ہے یہ کہ اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں، اتنی بغاوتیں، ہر کام اس کی مرضی کے خلاف، ہر کام ہمارا اپنے نفس کے لیے، اللہ کے لیے ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ رحمان و رحیم اتنا رحم کر رہا ہے، اتنی ہماری مدد کر رہا ہے، اتنے ہم پر انعامات نازل فرما رہا ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہم پر رحمان ہے، ہماری ماں سے بڑھ کر ہم پر رحمان، سب کچھ اس نے عطا فرمایا، سب کچھ بغیر مانگے دے رہا ہے، اور ہم صرف نافرمانی کریں، اس کے باوجود اس کی طرف سے ہم پر کوئی سختی نہیں ہوتی، آسانیاں ہی کرتا ہے۔ وہ چاہے تو 1 سیکنڈ بھی کم ہے، اس سے بھی کم عرصے میں فنا کر دے، کوئی کہیں کو نام و نشان نہ بچے، ایک ذرا سا حکم ہو جائے، ساری کی ساری بستی اتھل پتھل ہو کر رہ جائے۔ اور ہوتا ہی ہے، جب اس کا غضب جوش مارتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا کیسے صرف ایک چیز، پانی، جب پانی کو حکم ہوتا ہے کہاں سے کہاں کیا کیا بہا لے جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا سا ڈر جاؤ اس سے، ذرا سا اس کے خوف سے رونے کی کوشش کر لو۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے انجام کو دنیا دیکھے، اللہ ہمیں معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اس کے عذاب نازل ہوں اور لوگ ہمارے حال کو دیکھ کر در سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ اللہ کی پناہ۔ آج ہم دوسروں کے حال دیکھتے ہیں، یہاں پانی آ گیا، یہاں سیلاب آ گیا، یہاں بجلی گر گئی، یہاں یہ ہو گیا۔ اللہ، ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، سنبھل جاؤ، اپنے باپ کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو، ایک لغزش پر 300 برس تک روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، توبہ کا درد۔ ہم ایک کیا پتہ نہیں کتنے گناہ یار، نمازیں ہم نہیں پڑھے، روزے تو ہم سے رکھے ہی نہیں جاتے، سنتوں پر چلنا ہمیں نصیب نہیں، ہر طرح کی نافرمانی ہم کرے جا رہے ہیں، چوری ہم سے ہو رہی ہے، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کل زنا تک کو کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھا جاتا، زنا ہم سے ہو رہا، ساری برائیاں ہم کرے جا رہے ہیں، نشوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے نشے کر رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے، اس کے باوجود ہم پر ندامت کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، شرمندگی ہمیں ہے ہی نہیں، رونا ہمیں نصیب ہی نہیں، توبہ کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں حاصل ہوتی۔ کاش ہم کچھ سمجھ سکیں۔ مسلمانوں، سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ اس کا جلال، اس کا غضب جوش پر آ جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اس کا کچھ نہیں، وہاں ہم لاکھ گناہ کرتے رہیں، کروڑوں دنیا بھر کے گناہ کر لیں، اس کے یہاں کوئی، اس کی شان ہم کم کر ہی نہیں سکتے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان ہمارا اپنا ہے۔ ارے ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک
جانور بھی جب ہوتا ہے کوئی اسے پالتا ہے 2-4 دن اسے کچھ کھلا دیا تو اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے جانور، کوئی دم ہلا رہا ہے، پیروں پر سر رگڑ رہا ہے، اس کی آواز پر چلا رہا ہے، جانور تک اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے۔ یار ہم کیسے بندے ہیں جس نے سب کچھ عطا کیا، اسی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا، اسی سے نافرمان۔ کاش میرے بھائیوں ہم سمجھ سکیں، کاش ہم سمجھ سکیں مسلمانوں، ہم اس لیے نہیں آئے یہاں پر، ہمیں اس کا بن کر رہنا، اس کا بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا ہماری ہے۔ سبق سیکھیے، یہاں درس لیجئے آدم علیہ السلام کی ندامت سے۔ 300 سال رونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ارے آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سالوں سالوں روتے رہی، نہیں، ندامت اپنے اندر پیدا کیجئے، نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیے، توبہ کیجئے، روئیے، کچھ تنہائی میں بیٹھ کر اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائیے، اس کے لیے رونے کی سعادت نصیب فرمائے، توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کے واقعات انشاءاللہ یہ اور جاری ہیں، آئندہ انشاءاللہ اگلے قسط میں سے ضرور سنیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ پروردگار قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی، مجھے بھی خاص طور پر مجھے بھی ندامت کے آنسو بہانے کی سعادت نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔